آپ کو نہیں لگتا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کی وجہ سے کالم کی آڈینس یا اخبار کی آڈینس کم ہوئی ہے، یا اس کی وجہ سے صحافت کو کوئی نقصان پہنچا ہے جو اصل صحافت ہے؟ نہیں، صحافت کو کوئی نقصان نہیں، کوئی صحافت کو نقصان ہے، ری شیپ ہوئی ہے نا جی، اب بڑھ رہی ہے نا چیزیں. اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو گاڑیاں کس قسم کی تھی، آگے سے سٹارٹ ہوتی تھی، ایسے ایک نا جیک سا تھا لگا گھر کر کے نا سارا دن لگے رہتے تھے، اس کے بعد سٹارٹ ہوتی تھی، پورا محلہ کہتا او چل گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ کو بندے کو ہٹانے کے لیے نا کھڑکی کھول کے کہتے او سائڈ پہ ہو، گڈی آ رہی ساری ہے نا. اس کے کوئی سگنل نہیں ہوتے تھے، کوئی وہ اشارے نہیں ہوتے تھے، اس کے ہارن نہیں ہوتے تھے اس کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ مشکل سارا دن چلنے کے بعد 10 کلومیٹر سفر طے کرتی تھی. تو آج وہ گاڑی کتنی ماڈرن ہو گئی سارے، اب وہ الیکٹرک کار ہو گئی ہے، بلکہ ایسی کارز بھی ہو گئی ہیں کہ جو سولر انرجی سے چل رہی ہیں. ایسا ہی ہے نا سر؟ جی بالکل. تو جب وہ چیزیں ری شیپ ہو رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، تو جرنلزم کے اندر بھی ہے کہ پہلے لوگ وہ ایک دھوتو لے کے بولتے تھے کہ لیں جی آج کی تازہ خبر سنیں. آپ کو پتہ ہے نیوز پیپر ریڈر ہوتے تھے، نیوز پیپر ریڈرز یہ ہوتے ہیں. اس پہ بڑی مزدار فلم بنی ہوئی ہے، اچھا ہالی ووڈ کی فلم ہے، بڑی اچھی نیوز پیپر ریڈر نام ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو جو نیوز پیپر ریڈر ہوتے تھے نا، نیوز پیپر ریڈر یہ کرتے تھے کہ ایک اخبار خریدتے تھے اور خریدنے کے بعد محلے میں چلے جاتے تھے، لوگوں کو بٹھا کے نا اخبار پڑھتے تھے ان کے سامنے، اور پھر سب لوگ چندہ اکٹھا کر کے پیسے دیتے تھے اس کو. یہ پیسہ اخبار اس لیے تھا کہ وہ جو پڑھتے تھے نا لوگ، وہ اس سے ایک پیسہ لیتے تھے اس سے، تو اس لیے ان کا نام بھی انہوں نے ایک پیسہ رکھا تھا، یہ پیسہ اخبار. تو نیوز پیپر ریڈرز ہوتے تھے، اور دوسرا یہ منادی کرنے والے لوگ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد لوگوں کا لٹریسی ریٹ بڑھ گیا تو انہوں نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا. پھر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بندہ اخبار میں کام کر رہا ہے وہ بڑا مچھندر قسم کا صحافی ہے. لیکن اس کے بعد ریڈیو آ گیا، تو ریڈیو کے بعد اخبار ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ تھوڑا سا ری شیپ ہوا، ذرا بہتر ہو. اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا بہتر، اب سوشل میڈیا آ گیا. تو یہ جو ہے نا میڈیم بدل رہے ہیں، بلکہ بہتر ہو رہے ہیں پہلے سے زیادہ. نقصان کوئی نہیں ہوتا جی. یا تو اخبار بند ہو گئے ہوں دنیا میں، یا کتابیں چھپنا بند ہو گئی ہو، بلکہ دنیا میں پہلے زیادہ کتابیں چھپ رہی ہیں. آپ 10 سال پہلے 15 سال پیچھے جا کے چیک کر لیں اور آج چیک کر لیں، وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا ریڈیو بند ہو گیا ہو، ریڈیو تو FM ہو گیا ہو، اب زیادہ بہتر ہو گیا ہو اس میں. اور یا پھر ٹیلی ویژن بند ہو گیا، ٹیلی ویژن تو پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا. بلکہ کچھ ایسے اننیسیسرلی جو چینلز ہوتے ہیں جو جس کی اتنی یوٹیلیٹی نہیں ہوتی، وہ بند ہو رہے ہیں. باقی جو پراپر میڈیا ہے وہ پہلے زیادہ بہتر ہو رہا ہے. اب سوشل میڈیا جو ہے اس سے بھی آگے جائے گی دنیا. تو ایک قدم بڑھنے سے پچھلے قدم ختم نہیں ہو جاتے. سوشل میڈیا آپ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا. جی بالکل. اور کتنے کے پیسے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا سے؟ یا اگر ہم اس کو چلے پیسے نہ پوچھیں آپ سے، نہیں آپ پوچھیں، کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ اچھا چلیں بتائیں، کوئی شرمانے والی کون سی بات ہے بس. یا باقی بزنسز کی نسبت سوشل میڈیا سے زیادہ پیسے آتے ہیں یا کسی اور کام سے؟ اچھا میرا ماڈل ذرا مختلف ہے جی، میرا آپ سا ماڈل مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور اس کا بینیفٹ صرف آپ کو ہو رہا ہے تو پھر آپ اچھے ہیومن بینگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ اگر میں اپورٹ کر سکتا ہوں تو میں میکسیمم لوگوں کو شیئر ملنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے گھر چلیں، بچوں کی تعلیم ہو، وہ لوگوں کو دوائیاں ملیں سارے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں، مثلا جو پہلا جو ہم نے ویب سائٹ بنائی تھی، جو سب سے پہلے جس نے بڑا اس میں پاکستان میں تہلکہ مچایا تھا سارا. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری یہ جو جاوید CH تھی، اس نے پاکستان میں الیکسا پہ اس کو گوگل کو بیٹ کر دیا تھا. یعنی ایسا بھی تجربہ ہوا کہ ایک پاکستانی ویب سائٹ جس کے اندر صرف خبریں ہیں، اسے سب وہ بیٹ کر دیا. یعنی وہ اس وقت جا کے ہم نے یہ کام کیا. اچھا اس کو میں نے پچھلے تقریباً 8 سال ہو گئے، میں ایک پیسہ نہیں میں نے بینیفٹ لیا اس سے. اچھا ہاں بالکل نہیں. امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ ہیں ان سب کے حوالے کر دیے. میں صرف اس کی بدنامیاں گھیرتا ہوں، بدنامی میرے کھاتے پڑتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ خبر کیا لگا دی ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ 35 لوگوں کی فیملی چلی ہیں اس سے ماشاءاللہ. تو سیم اسی طرح اب یہ دیکھیے جو IBEX ہے جی، تو آپ نے خود آپ میں ہیں تو کتنے لوگ ہیں. بالکل. جہاں پہ امپلائمنٹ نہ بھی ہم وہاں پہ بھی کریٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آدمی ہے وہ چائے بھی لے کے آئے گا تو ساتھ وہ واش روم بھی صاف کرے گا. نہیں، واش روم کے لیے بندہ الگ ہوگا، چائے کے لیے الگ ہوگا بندہ. آپ نے دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم امپلائمنٹ کریٹ کریں. یہ چھوٹی کمپنیز ہے، یہ چلیں گی نا تو پھر اس کے اب آپ نے ہمارا YouTube چینل ہے تو اس کے لیے پراپر بندے رکھے ہوئے ہیں الگ. ایون جو آپ نے تھم نیلز وغیرہ بنانے کے لیے آپ نے بندہ نہیں رکھا ہوگا، ہم نے تھم نیل بنانے کے لیے بندہ الگ رکھا ہوگا. میں نے بھی رکھا ہوا. اچھے تھم نیل بنانے کا بالکل الگ، ویڈیو ایڈیٹر الگ ہے، تھم نیل بنانے والا الگ ہے بندہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم امپلائمنٹ کریٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ضرورت جو ہے وہ مدت ہوگی ہے، پوری ہوگی ہے. اب میری ذمہ داری ہے
کہ میری وجہ سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے, تو ہم اس کو یہ کوشش کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پلیٹ فارم کریٹ نہیں کریں گے تو لوگ سیکھیں گے کہاں سے. یہ مثلا آپ کا کیمرہ مین ہے نا, یہی آدمی کل ڈائریکٹر بنے گا, بڑا اچھا پروڈیوسر بنے گا. اور اگر فرض کریں کہ آپ یہ جاب اپارچونیٹی کریٹ نہیں کریں گے تو یہ اور اس کا ٹیلنٹ تو فوت ہو جائے گا بڑی جلدی. اس کو تو پلیٹ فارم نہیں ملے گا سر. بجائے اس کے کہ آپ خود ہی آئیں, تھیلا کھولیں یا 2 مائک لگائیں اور آمنے سامنے بیٹھ کے خود کیمرے کو دیکھتے رہیں. یا بالکل, یہ جو ہمارے آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کی تو اب شادی ہونے والی ہے. نہیں, بہت اچھی بات ہے, بچے بھی پیدا کرے گئی. ویسے تو مولوی ہے, شرم کر یار, لیکن بچے پیدا کرنا سب کا حق ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا ماڈل مختلف ہے. ہم شیئر ہولڈرز بناتے ہیں, ہم امپلائی نہیں بناتے. تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے تو صرف یہ نہیں ہے سارا کیک اٹھا کے گھر لے جائیں اور خود کھا کے بد ہضمی کر لیں اور اس کے بعد واش روم میں بیٹھے رہیں, بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ سوسائٹی کے اندر ایسی چیزیں کریٹ کریں. بڑے سارے دوست اعتراض کرتے ہیں, یار تو کیوں کام کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے یار کام کرنے, بجائے اس کے میں فضول بیٹھا رہا ہوں. میں اپنے ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کیوں نہ کروں, تو میکسیمم یوٹیلائز کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب لوگوں کے گھروں میں سیلری جاتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ میری بچی پڑھ رہی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یار بچی پڑھ رہی ہے اس کی, ماشاء اللہ.